دوستو، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے سارے لوگ بندر بن گئے۔ اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کرا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو پھر کس طرح دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اس واقعے میں کہنے کا مقصد کچھ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نابی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد لگ بھگ 70,000 تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، ہر طرح کے ہرے ہرے باغیچے اور ہر طرح ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ اس سمندر کے کنارے بہت ساری مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہاں سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کرا دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سطر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس میں سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی کا دن ایسے تھے کہ بہت کم ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو بہکایا کہ سمندر سے ناریل نکال کر سوکھی زمین پر بڑے بڑے ہاؤس میں بنا لیے جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے ہاؤس میں جائیں گی اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا۔ سمندر سے نکال کر چھوٹی چھوٹی نالیاں سمندر سے نکال کر بڑے بڑے ہاؤس میں ڈال دیا جائے، جس کے ذریعے بہت زیادہ مچھلیاں اور ہاؤس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کو لوگوں کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو جائے تو پھر ان کا شکار ہی تو ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی مانا گیا جو اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے جو شکار کے شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر شکار کرنے سے رکے رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا مان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کرا اور نہ دوسروں کو منع بھی نہ کرا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو سمجھاتے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تباہ و برباد کرنے والا ہے اور ان پر اللہ اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ اور نافرمان لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوں کی کھلے عام مخالفت کی اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے سے لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوں کے کھلے عام مخالفت کرتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن یعنی سنیچر کو
ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آئے، لیکن وہ لوگ نہ رکے اور نہ کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اور نافرمان لوگوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف 12,000 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے بچے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نام پر مانو کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنے نافرمانی سے نہ رکے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرماتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن اور نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہاں منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے اور تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر بن اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جاگروکتا روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، چھٹکارے ہوئے۔ اس طرح جب داؤد علیہ السلام کے قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے، وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور اس بیچ یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ اور وہ لوگ جو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچائے رکھا۔ اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت پر لائک اور شیئر کیجیے گا، اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔